بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ کا سبق چل رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسے صحابی کا قبول اسلام کی کہانی پڑھیں گے جن کا نام نہیں معلوم۔ تو اس کی کچھ اسی طرح لکھا ہے ہیڈنگ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے صحابی کو دعوت دینا جن کا نام نہیں بیان کیا گیا۔ قبیلہ بل عدویہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے اپنے اسلام لانے کا قصہ اس طرح سنایا کہ میں مدینے کے ارادے سے چلا تو ایک وادی کے پاس میں نے پڑاؤ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں بکری کا سودا کر رہے ہیں اور خریدار بیچنے والے سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے خرید و فروخت میں اچھا معاملہ کرو۔ تو میں نے دل میں کہا کیا یہ وہی ہاشمی ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سمجھنے لگا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا جس کا جسم بہت خوبصورت اور پیشانی کشادہ اور ناک پتلی اور بھویں باریک تھیں اور سینے کے اوپر والے حصے سے ناف تک کالے دھاگے کی طرح سے کالے بالوں کی ایک لکیر تھی اور وہ دو پرانی چادروں میں تھے۔ ہمارے قریب آ کر انہوں نے السلام علیکم کہا۔ ہم نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ ان کے آتے ہی خریدار نے پکار کر کہا یا رسول اللہ، آپ اس بکری والے سے فرما دیں کہ وہ مجھ سے معاملہ اچھی طرح کرے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا تم لوگ اپنے مالوں کے خود مالک ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح حاضری دوں کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے اپنا مال، جان یا عزت کے بارے میں کسی قسم کے ناحق ظلم کا مطالبہ نہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو خریدنے اور بیچنے میں، لینے اور دینے میں نرمی کا معاملہ کرے اور قرض کی ادائیگی اور قرض کے مطالبے میں نرمی کرے۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ تو یعنی ان صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے اور انہوں نے آ کر یہ نصیحتیں کی تھیں۔ اور جن صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ ان سے کہیے کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں کسی ایک سائٹ کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ میرے پریشر میں آ کر اور پھر اپنے حق میں کچھ زیادتی کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جواب دیا کہ تم لوگ اپنے مالوں کے خود مالک ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح حاضری دوں کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے اپنے مال، جان یا عزت کے بارے میں کسی قسم کے ناحق ظلم کا مطالبہ نہ کر رہا ہو۔ آگے جو بات فرمائی اس کا مطلب یہ تھا کہ تم دونوں ہی اچھا معاملہ کرو، میں ایک کو کیوں کہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو خریدنے اور بیچنے میں، لینے اور دینے میں نرمی کا معاملہ کرے اور قرض کی ادائیگی اور قرض کے مطالبے میں نرمی کرے۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ پھر میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں اس آدمی کے حالات اچھی طرح معلوم کروں گا کیونکہ اس کی باتیں اچھی ہیں، ابھی معلوم نہیں ہے کون ہے۔ میں آپ کے پیچھے ہو لیا اور میں نے آواز دی اے محمد۔ اچھا یہاں سے پتہ چل رہا ہے معلوم ہو چکا۔ آپ ویسے عرب میں آج بھی یا محمد کہہ کے پکارتے ہیں، اگر کسی کا نام معلوم نہ ہو تو وہ عرب جو ہے وہ اس طرح پکار دیتے ہیں یا محمد۔ تو آپ میری طرف پوری طرح مڑ کر متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ وہی ہیں جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، نعوذ باللہ، اور انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے آباء و اجداد جن خداؤں کی عبادت کرتے تھے ان سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کام تو اللہ نے کیے ہیں۔ میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ اور لات اور عزا کا انکار کرو۔ یہ دو بتوں کے نام تھے، لات اور عزا۔
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے کہا زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے مالدار اپنے مال میں سے کچھ ہمارے غریبوں کو دیں۔ میں نے کہا آپ جن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں۔ اس کے بعد جو واقعہ سنا رہے ہیں اصل میں اپنے دادا کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں کہ میرے دادا کہتے ہیں کہ اس ملاقات اور گفتگو سے پہلے میرے دل کی یہ حالت تھی کہ روئے زمین کا کوئی انسان مجھے آپ سے زیادہ مقبول نہیں تھا، لیکن اس گفتگو کے بعد میرے دل کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ مجھے اپنی اولاد اور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے، اور ایک دم میری زبان سے نکلا کہ میں پہچان گیا۔ آپ نے فرمایا تم پہچان گئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اور جو کچھ اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ فلاں چشمے پر جاؤں جس پر بہت سے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جن باتوں کی آپ نے مجھے دعوت دی ہے میں جا کر ان باتوں کی دعوت دوں۔ مجھے امید ہے وہ سب آپ کا اتباع کریں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ ان کو دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر سب کو دعوت دی، اور اس چشمے والے تمام مرد اور عورت مسلمان ہو گئے۔ خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ تو اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صرف اچھی باتیں سننے سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا، یعنی کہ یہ کتنے منٹ کی بات ہے، چند منٹوں کی بات ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ لیکن اس گفتگو کے بعد میرے دل کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ مجھے اپنی اولاد اور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے، اور ایک دم میری زبان سے نکلا کہ میں پہچان گیا۔ آپ نے فرمایا تم پہچان گئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو یعنی یہ کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کبھی اگر مطالعہ کر لیتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ محبت پیدا نہیں ہوتی جو انہوں نے چند جملے، چند اچھی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو گئی کہ دنیا میں اس سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں تھی۔ اور ہم اپنے حال کا خود جائزہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ان کے نام بھی نہیں معلوم کون سے صحابی ہیں، اتنی جلدی اسلام لیا، ان کا نام بھی نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں ان سے جنت میں ملا دیں، وہاں ان کا نام بھی پتہ چل جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا